قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک تو احسان کا معنی آپ جانتے ہیں، علماء نے کیا ہے کہ جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ احسان کا ایک معنی نیکی کرنے والا بھی ہے، اور احسان کا ایک معنی جو تصوف میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جمال خدا بندی میں غوطہ زن ہو کر عبادت کرنے والے کو بھی محسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ مومن کی جو شانیں ہیں ان میں ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے دو باتیں اللہ نے مومنین کی صفات میں بیان فرمائی، ایک غصے کو پی جانے والا اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ فرما رہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی صفات رکھنے والے کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، غصے کو پی جائے گا اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت جس کے اندر ہوگی، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ جن سے پیار کرتا ہے اس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ غصے کو پینے والا ہوتا ہے اور معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا کبھی دل کرے کہ ہم کسی اللہ کے محبوب بندے کو دیکھیں، ایسے مومن کو دیکھیں جس سے اللہ محبت کرتا ہو، تو اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور لوگوں پر غصہ بھی نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے غصہ آنا، وہ تو غیرت ایمانی ہے، اس پر بات نہیں ہے، یہ ذاتیات پر غصے کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو دوزخ میں ہوں گے ان کا سبب زیادہ غصہ کرنا ہے۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو غصہ آتا ہے نا، یہ کسی بندے کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ غصہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بیمار ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صحت مند ہے۔ آپ جب بتائیں کہ غصہ زیادہ کس کو آتا ہے، صحت مند کو آتا ہے یا بیمار کو؟ تو بیمار ہوا تو کمزور ہوا۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے جوان، ایک ہوتا ہے بوڑھا۔
تو جلدی غصہ کس کو آتا ہے، جوان کو یا بوڑھے کو؟ آج کل تو خیر جوانوں کو زیادہ آتا ہے، ویسے عموماً جو ہے وہ جو کیمیکلز کی خوراکیں کھا رہے ہیں اس کے رزلٹ میں جوان جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بابے بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے ایک کمزوری کے سبب سے تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ غصہ آتا ہے، جوانوں کو کم، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مرد کو غصہ زیادہ آتا ہے یا عورت کو؟ عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لیے عورت کو غصہ جلدی آتا ہے اور زیادہ آتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ غصہ کرنا کمزوروں کی نشانی ہے، طاقتوروں کی نشانی نہیں ہے۔ چونکہ اصلاح معاشرہ کا بیان ہے تو ابھی تو یہ کئی جمعے اصلاح معاشرہ پہ بول رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ غصے کو کیسے ختم کرنا ہے، اور غصہ کرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم غصہ کرتے ہیں یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ تو دیکھیں کہ اللہ نے یہ فرمایا جو غصہ کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے محبوب نہیں ہیں، میرے محبوب وہ ہیں جو غصہ کرنے والے نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، لوگوں پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں، آپ کہیں جی جو کشتی کرتا ہو اور جو لڑائی کرتا ہو، آپ بتائیں گے جو زیادہ طاقتور ہو اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کشتی کرنے والے ہوں، جو طاقتور ہوں، جو دوسروں کو گرانے والے ہوں، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو زیر کرنے والے ہوں، ان کو پہلوان کہتے ہیں۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے دیکھا ہے دنیا کے اپنی نظروں کے سامنے جس کے اندر زیادہ طاقت ہے وہ پہلوان ہے۔ اللہ کا نبی یہ بتاتا ہے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، وہ پہلوان ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب آپ کو کسی پر غصہ آئے تو آپ جانے جانا جانے کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم رہا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں جا کے راستے میں نا لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، وہاں کھڑا ہو گیا۔ محبوب انتظار کرتے کرتے جب آئے نا تو بڑے پیار سے میرے کان کو پکڑا، فرمایا جو کام کے لیے جس کام کے لیے بھیجا جائے جلدی کیا کرو، اور مسکرانے لگ گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنے خادموں کو جھڑکتے نہیں تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے تربیت کرنی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو اس وقت یہ تصور کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا، جو زمین پر لوگوں پر جو ہے سختی نہیں کرتا قیامت والے دن اللہ اس کو سختی سے بچائے گا، جو لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا قیامت والے دن اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، جو لوگوں سے غصہ نہیں کرتا قیامت والے دن اللہ اس سے غصہ نہیں کرے گا۔ تو کہا قیامت کا ایک جو ہے تصور ذہن میں لاؤ کہ اس بندے پر اگر میں آج غصہ نہیں کروں گا تو قیامت والے دن اللہ کے غصے سے بچ جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں اسی وقت تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونے کا خیال آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ تھے، صوفی تھے، اللہ والے تھے۔ تو ایک دن وہ وضو کر رہے تھے، ان کا ایک خادم وضو کروا رہا تھا۔ اچانک ظاہر سی بات ہے پانی بڑا گرم تھا اور اس نے جو وضو کروانے والا تھا اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی، اس نے وہ سارا جو پانی کا برتن تھا نا گرم پانی کا اس بزرگ پر انڈیل دیا۔ جب انڈیلا نا تو وہ سخت غصے ہوئے، ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم توجہ سے کام نہیں کرتے، دیکھو میرا ہاتھ جلا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر وضو مکمل ہو گیا تو مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خیال آیا یارو اگر یہی سوال قیامت والے دن اللہ نے کر دیا کہ تم توجہ سے عبادت نہیں کرتے تھے، درجہ احسان پر فیض ہو کر عبادت نہیں کرتے تھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، مصداق ہو کر عبادت نہیں کرتے تھے،
تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ واپس آتے ہیں کہ فرماتے عبادت بعد میں کروں گا، جس کی وجہ سے جس کا دل رنجیدہ کیا ہے، جس کو ناراض کیا ہے، پہلے اس کے پاس جاتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، اور پھر وہ تشریف لے آئے، اپنے خادم سے معذرت کی اور جا کے عبادت کی، تو فرماتے خدا کی قسم کبھی عبادت میں ایسی لذت میسر نہیں آئی تھی جو اس دن مجھے عبادت میں لذت محسوس ہوئی ہے، اس دن جو عبادت میں لذت محسوس ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور ایک حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اعلان کرے گا جس انسان کا حق میرے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا حق تیرے ذمے ہے، تو اپنا حق کسی کے ذمے رکھتا نہیں؟ تو جواب ملے گا جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے، آج ان کا حق یہ ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے معذرت کرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ جو کسی کی معذرت کو قبول نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا جو کسی سے معذرت کرے اور اگلا بندہ اس معذرت کو قبول نہ کرے تو قیامت والے دن جانے جانا فرماتے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ہم تو بڑے چودھری ہو جاتے ہیں، بڑے نواب بن جاتے ہیں اور کہتے دیکھو ہم تو دیکھیں ہم اس کو کیوں معاف کریں، ہم کیوں کسی کی معذرت کو قبول کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرے گا قیامت والے دن اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف کی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ گر تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں برے انسان کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں، برا کون ہوتا ہے؟ برا کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا برا انسان وہ ہے جو اکیلا کھائے۔ لوگوں کی عادت ہے نا جو کچھ مل گیا اکیلا بیٹھ کے کھانا، کسی کو سلو نہیں کرنی۔ صوفیاء کا تو طریقہ یہ ہے کہ کئی دن تک وہ بھوکے رہتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ مشہور ہے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس، کئی دن آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن ایک شخص آیا، آپ نے دسترخوان بچھایا، کھانا اس کے سامنے رکھا اور فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ تورات، انجیل اور زبور کے اندر بھی تھی۔ یہ مقدمہ ہے، اصل میں تو یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ اہل علم کہتے جب کوئی کتاب خریدو نا پہلے اس کا مقدمہ پڑھو کہ یہ لکھنے والا کون ہے، یہ کس نے لکھی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے۔ تو قرآن کا مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آسمانی کتابوں کا مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کھانا دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی، بسم اللہ میں نہیں پڑھتا، میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک بت پرست ہے، وہ خدا سے جو ہے خدا کو مانتا نہیں، عبادت نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، مگر وہ بتوں سے وفا کر رہے، کہتے میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے خدا سے وفا کر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے، اگر کوئی ایک دوست کے سامنے کسی دوست کا انکار کرے تو غصہ تو آتا ہی ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا چل اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ جب وہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل تم نے اس آدمی کو دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا؟ باری تعالیٰ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تیرا نام نہیں لیا، اس لیے میں نے اٹھا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پھر میرا حوصلہ بھی دیکھ، جو مجھے نہیں مانتا اس کو بھی رزق دے رہا ہو، جو میرا انکار کرتا ہے میں نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، رحمتوں کے دروازے بند نہیں کیے، اس کو اسی طرح عطا کر رہا ہوں، اسی طرح عطا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم جائیں اس کو تلاش کریں، اللہ کا حکم ہوا تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا آ جائیں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ابھی تو آپ نے دسترخوان سے مجھے اٹھا دیا تھا، ابھی کھانا کھلاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بے شک بسم اللہ نہ پڑھو، آ جاؤ کھانا کھلاؤ۔
کھا لو۔ جب وہ چلا نا کھانا کھانے کے لیے تو پوچھتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ابھی تو آپ نے دسترخوان سے مجھے اٹھا دیا تھا، ابھی مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، خیر تو ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا کہ تو بتوں سے وفا کے تقاضے کرتا پھرتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو حقیقی مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، معبود برحق ہے، ہمارا الہ ہے، اس کے سوا کسی کو عبادت لائق نہیں، سجدہ کسی کو روا نہیں۔ اس خالق کائنات نے مجھے فرمایا ہے، میرا حوصلہ تو دیکھ، مجھے نہیں مانتا، میں نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ کہنے لگا اچھا اللہ اتنا کریم ہے جو اس کا انکار کرے پھر بھی اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، اس خدا کا مجھے حقیقی بندہ بنائے، پھر میں جا کے تیرے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ یعنی یہ جو اولیاء کرام ہیں، اصفیاء کرام ہیں، ان کی زندگی کی تعلیمات یہ ہے، انہوں نے کوئی ڈنڈے سے دین کو نہیں پھیلایا، انہوں نے محبت سے دین کو پھیلایا ہے، انہوں نے لوگوں کی خطاؤں اور لغزشوں پر پردے ڈالے ہیں۔ اگر آپ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جن کو لوگوں کے عیب ہی نظر نہیں آتے۔ رات میں ایک صوفی کو پڑھ رہا تھا جن کا آج عرس بھی ہوگا، ان پر گفتگو بھی کریں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، تو میں کہوں گا جس کو لوگوں کے عیب ہی نظر نہ آئے، ان کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آئیں، وہ وقت کا ولی ہوتا ہے، وہ وقت کا ولی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جانے کائنات نے فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے اور بخشش اور رحمت کو روک دے۔ پھر ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر نہ بتا دوں کہ اس سے بھی برا کون ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس کے سر سے انسان کو امن نہ ہو۔ امن نہ ہونے کے کئی معنی ہے، چغل خور ہو، غیبت کرنے والا ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، کسی کے کام نہ آنے والا ہو، ضرورت کے وقت لوگوں سے بھاگ جانے والا ہو، کسی کا آسرا بننے والا نہ ہو، کسی کا سہارا بننے والا نہ ہو۔ اور فرمایا تھوڑی دیر میرے آقا خاموش رہے، پھر فرمایا اس سے بھی بدتر بندہ نہ بتاؤں کون ہے؟ یعنی پہلے دو باتیں فرمائی، اب تیسری اس سے بھی بدتر۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کی لغزشوں کو معاف نہ کرے، کسی کی معذرت قبول نہ کرے، وہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں کہے اے امام عالی مقام میں معذرت کرتا ہوں، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، کیونکہ معاف کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ کیونکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام زین العابدین ہیں، ایک مہمان ملنے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو تحائف دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرماتے ہاں میں نے تجھے پہچان لیا ہے، جب ہم کربلا کے میدان میں آئے تھے سب سے پہلا تیر تم نے چلایا تھا۔ تو عرض کرنے لگا حضور آپ نے پہچاننے کے بعد بھی اتنا کرم نوازیاں کی ہیں؟ فرمانے لگے بات یہ ہے اس وقت ہم تیرے گھر میں آئے ہوئے تھے، آج تو ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص جو ہے وہ آپ کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اے دوست اگر تو سچا ہے تو خدا مجھے بخش دے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے میرے بارے میں تو خدا تجھے بخش دے۔ اب دیکھیں یہ دعا کا انداز ہے، بجائے اس کو تھپڑ مارنے کے، ناراض ہونے کے، کیا دعا دے رہے ہیں؟ فرماتے اگر تو جو یہ کہہ رہا ہے نا میرے بارے میں، ایوب و نقائص بیان کر رہا ہے، اگرچہ ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ اگر آپ ہوتے تو ڈنڈا اٹھا لیتے، بات سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے، آپ تو سالوں سال سلام دعا نہیں کرتے، دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، ناراضگی کرتے ہیں، جیسے کسی نے کہہ دیا۔ آج یہ یاد رکھیں اس وقت جو آب و ہوا چل رہی ہے نا، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ایک پبلک ریلیشن ہے، ہر وقت لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیں جو آ کے لوگ بتاتے ہیں نا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ تجربہ ہے اس میں 99% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، 1% کوئی بات سچی ہو تو ہو، عموماً لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میرا یہ تجربہ ہے۔ اور ایک نہیں ہزار بار ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب لوگ آ کے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جھوٹ ہوتے، اصل میں جو بتانے والا ہے وہ اتنا چغل خور ہے کہ محبوب نے فرمایا چغل خور پہ عذاب ہوتا ہے، غیبت کرنے والے پہ عذاب ہوتا ہے، اور غیبت جو کرے فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہوا ہے،
یہ اس درجے کے ابن عربی کے درجے کے لوگوں کے بارے میں جو کوئی غیبت کرے نا، جب تک وہ غسل نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے مردار کا گوشت کھایا، وہ بھی مردہ انسان کا گوشت کھایا ہے۔ اتنا بدتر ہے وہ شخص جو غیبت اور چغلی، جو ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی بات ادھر لگائے۔ اور ویسے بھی صوفیاء کرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو آدمی آ کے کسی کے بارے میں کہے کہ آپ کے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ صوفیاء کی نظر میں گر جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہے نا کہ آپ کو کوئی پتھر مارے نہ پہنچے، آپ اٹھائیں اور آ کے سر میں ماریں، کہیں فلاں نے مارا ہے۔ ایسا کذاب اور دجال شخص معاشرے کے اندر ناسور ہوتا ہے، بلکہ میں سور کہوں تو سور کا گلہ ہو جائے گا۔ ایسے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، وہ معاشرے اور گھروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لعنتیوں سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، تو حضرت امام زین العابدین کا یہ طریقہ ہے، دعا دے رہے ہیں۔ ایک اور شخص نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں کچھ برا بلا کہا تو فرمانے لگے، آئے دوست، جتنا تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ عیب ہیں جن کا بھی تجھے پتہ نہیں۔ پھر اس آدمی کو 1000 دینار عطا فرمائے، 1000 دینار عطا فرمائے، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں برا بلا کہا ہے، آپ مجھے دینار دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، میرے جد اعلیٰ کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں۔ اور وہ آپ کا حسن اخلاق دیکھ کے اس نے توبہ کی۔ یہاں ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کا ہے، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو بھی ان کا شکوہ کریں ان کو نوازتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے؟ دیکھیں نا، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معاملہ ہے۔ ایک شخص آپ کو گالیاں دیتا تھا اور آپ اس کو کبھی عطر بھیج دیتے، کبھی کپڑے بھیج دیتے، کبھی کوئی چیز بھیج دیتے۔ ایک دن اس نے آپ کو گالیاں نہ دی تو آپ نے کچھ نہ بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آیا، حضور جب میں بکواس کیا کرتا تھا آپ مجھے نعمتیں دیتے تھے، جب سے میں خاموش ہوا ہوں آپ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے محسن ہو، تم مجھ پر احسان کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم وہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے اتنی بدتمیزی کی اور کہنے لگے تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، اپنی اماں جان کا نکاح مجھ سے کر دے۔ آپ نے ایسے آنکھیں بند کی اور فرمایا میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، دین کا علم رکھنے والی ہے، اگر وہ نکاح کی خواہش کرے گی تو نکاح منع تو نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ خاموش ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی کسی کی ماں کے بارے میں منہ پہ اس طرح کہے تو وہ تو اس کو قتل کر دے گا، لیکن وہ امام اعظم تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، انہوں نے یہ کہہ کے خاموشی اختیار کی۔ اب جس نے یہ گستاخی کی تھی وہ تھوڑے قدم چلا، وہیں گر کے مر گیا، اس کا دل پھٹ گیا۔ لوگوں نے کہا امام اعظم تم نے بد دعا دی ہے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے بد دعا نہیں دی، میرا صبر اس کو مار گیا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صبر والوں کو معیت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ انعام دیتے ہیں، جب گالیاں دیتے ہیں آپ نوازتے ہیں۔ اہل بیت کا طریقہ یہی، صحابہ کا طریقہ یہی، اولیاء، اصفیاء، نقبا، نجبا کا یہی طریقہ ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ اس راز کو تلاش کریں، آپ کو پتا چلے کہ یہ گالی دینے والے کو محبوب کیوں رکھتے ہیں، یہ برا بلا کہنے والوں کو سینے سے کیوں لگاتے ہیں۔ سبب اس کا صرف یہی ہے کہ جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو گالی دے گا، کسی کو برا بلا کہے گا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی، اس کے گناہ اس کو ملیں گے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا او جوان تو میرا محسن ہے، احسان کرتا ہے، آج اس دور میں کوئی کسی کو کچھ دے کے راضی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میرے گناہ تیرے کھاتے میں جا رہے ہیں، تیری نیکیاں میرے کھاتے میں آ رہی ہیں، تو میرا بہت بڑا محسن ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کبھی یہ غور کرنا، گھر بیٹھ کے نا بستر پہ توجہ کرنا، اول تو نام اعمال میں کچھ عمل اچھا ہے نہیں، اور اگر کبھی کبھار کوئی کسی مجلس میں چلے گئے سبحان اللہ کہہ دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اور آپ بڑے خوش ہو گئے، یہ چھوٹی موٹی نیکیاں یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کس سبب سے؟ کہ آپ کے دامن میں، ہمارے دامن میں پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر غیبت کر کے، چغلی کر کے، لوگوں کو برا بھلا کہہ کے
ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ نکال سکتا ہو یعنی طاقتور ہو مگر وہ غصے کو دبا جائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور فرمائے گا جتنی حوروں سے تو کہتا ہے تیرا رب تو تیرا نکاح کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کیا میں ایک ایسا عمل نہ تجھے بتا دوں جس کے کرنے سے جن چیزوں پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، مخلوق سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو گے اور تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، اور سورج اور چاند جیسے ہی نکلے گا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ سورج اور چاند، اب اندازہ لگائیں جب کوئی دینی طالب علم نا عالم بنتا ہے، عالم ربانیین، بے ادب اور گستاخوں کی بات میں نہیں کرتا، جو ادب اور عشق والے لوگ ہیں، تو جب وہ عالم بنتا ہے، جس دن وہ مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے اسی دن سے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ درخت سے گزرتے ہیں، درخت دعائیں دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں دیتی ہیں، اور دوران تعلیم وہ طالب علم جس بستی کے اندر قیام کرتا ہے 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو شہادت کی موت مرتا ہے، قبر میں فرشتے اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے، اور جب قیامت کو اٹھے گا تو وہ علماء ربانیین میں سے ہوگا۔ یہ تو دینی طالب علم کا مقام ہے، تو جو عالم ہو اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو ایک وہ ہے کہ جو زمین پہ چلتے ہیں، مچھلیاں اور آسمان کا سورج ان کے لیے دعا کرتا ہے، ایک وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو جب بھی چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر ایک نکتہ ہے، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا تھا، ماشاءاللہ وقت ہی ختم ہو گیا، آج میں اس پر تقریر کر ہی نہیں سکا، ابھی صرف تمہید ہی باندھ رہے ہیں، چلیں 5-7 منٹ میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ نکتہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، جب آپ باہر نکلے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، جب کنویں سے باہر نکلے تو اس وقت سجدہ شکر ادا نہیں کیا۔ اب مفسرین کرام نے بڑے غور کے بعد ایک نکتہ بیان کیا، فرمایا جب جیل سے چھوٹے تھے اس وقت تو سجدہ شکر ادا کیا، اور کنویں سے نکلتے ہوئے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے بات دراصل یہ ہے کہ کنویں میں بھائیوں نے پھینکا تھا، اور اگر سجدہ شکر کرتے تو ایک تو سجدہ ادا ہو جاتا، پھر اس کی بارگاہ میں بھائیوں کا شکوہ ہو جاتا کہ انہوں نے مجھے پھینکا تھا، میرے رب انہوں نے مجھے پھینکا تھا، میرے رب انہوں نے مجھے پھینکا تھا، تو نے مجھے بچا لیا ہے، شکوہ بھی ہو جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ نبی تھے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ کسی کو معذرت کرے اور اگلا بندہ معاف نہ کرے، روز محشر وہ حوض کوثر سے میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا، اس کو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر دائیں طرف آیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا خوش خلقی۔ پھر بائیں طرف آیا، پھر آگے آیا، پیچھے آیا، ہر سمت سے آ کے سوال کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے خوش خلقی۔ میرے آقا فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک ایک سوال بار بار کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتا تو دیا ہے کہ خوش خلقی سب سے اچھا عمل ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو خوش خلق ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، جو غصہ کرنے والا نہیں ہے، جو خوش اخلاق ہے۔ تو وہ صحابی نے چاروں سمت سے آ کے سوال کیا، محبوب نے جواب ایک ہی دیا۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ پیغام دنیا کی ہر سمت میں یہ پیغام پہنچ جائے، لوگوں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو غصے کو پی جانے والا ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا، یا درود پڑھنے والا قریب ہوگا، یا خوش اخلاق میرے قریب ہوگا۔ اور آپ نے ایک بات کو دیکھا ہوگا کہ جو آدمی درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی آپ مدینے جائیں، اللہ کرے ہم سب جائیں، حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو، تو جب مدینے جائیں نا تو کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ دیکھیں کہ مدینے والے جب آپس میں لڑتے ہیں نا، دو بندے آپس میں لڑتے ہیں
تو تیسرا دیکھتا ہے کہ اب یہ صلح نہیں کرتے. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ مل کے لڑائی کروا لی، کبھی اس کے ساتھ لڑائی کروا لی، اور ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن مدینے میں جب لڑائی ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اب لڑائی اتنا تیز ہو گئی ہے کہ یہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتے، یہ سختی کے عالم میں چلے گئے. تو اب تیسرا بندہ آ کے ان کو روکتا نہیں، دونوں کے درمیان میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یا صلو علی الحبیب، کہتا ہے کہ محبوب پر درود پڑھو. اب یا وہ لڑ رہے ہوتے، جیسے ہی وہ درود و سلام کا پیغام پہنچتا ہے وہ لڑنے والے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. دیکھ لیں، اندازہ لگائیں. یعنی ایمان والوں پر جب یہ کوئی بشارت دے دے کہ درود پڑھنا ہے، وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رحمت اللہ تو یہ کام شروع کر، جتنا ہی لڑائی ہو وہیں کے درود پڑھے. اگر اے نہ کہ کر فلانا اے یاد آ اے یاد آ، چھوڑ دے یار کم، صرف درود پڑھ. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصے کو پی جاؤ، اور پھر غصے سے بچنے کے طریقے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سوار ہو کے آ رہے تھے. تو کشتی کے اندر بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور وہ کسی بارات آ رہی تھی، کوئی ڈھول بج رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے. تو آپ کے مریدین ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور دعا کریں ان کی کشتی الٹ جائے، یہ ڈوب جائیں، یہ دیکھیں یہ کتنی خرابات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. وہ صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، بد دعا دینے والے نہیں تھے، دعا دینے والے تھے، دعا دے کے نوازنے والے تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے. اب مرید بڑے خوش ہوئے کہ بد دعا دے رہے ہیں، ان کی کشتی الٹ جائے گی، ابھی یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. انہوں نے دعا کی میرے مالک جس طرح آج یہ کشتی میں خوش ہو رہے ہیں، ان کو جنت میں بھی یہی خوشی عطا فرما دینا، جنت میں بھی یہ خوشی عطا فرما دینا. مریدوں نے کہا حضور والا ہم نے کہا تھا بد دعا دیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. فرمانے لگے جو میں نے دعا کی ہے اس کے آپ اثرات تو دیکھیں، پہلے یہ توبہ کریں گے، خدا کو راضی کریں گے، پھر جنت میں جائیں گے نا. تو میں نے کہا یہ کام بھی چھڑوا دے، یہ توبہ بھی کر لیں، اور تجھے راضی کر کے جنت میں جائیں، اور پھر اسی طرح اکٹھے خوش ہو کے وہاں گپ شپ لگائیں جیسے کشتی میں لگا رہے ہیں. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غصے کو کنٹرول کرنے کے چند طریقے عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی غصہ آ جائے نا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. اس کی برکت سے شیطان جو رگوں کے اندر تمہیں اکسا رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے، جو تمہارے اندر دوڑ رہا ہے، جیسے ہی تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے نا تو فوراً تمہارا غصہ ترک ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اے اللہ میں شیطان مردود سے جو ہے نا پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں، مہربانی کر. غصہ ختم ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی نہ درست ہو تو فرماتے ہیں پوزیشن بدل دیں، یعنی آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ تو نیچے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھے ہیں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں میرے مالک میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، اور میں غصے سے کنٹرول اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت والے دن تیرے غصے سے بچ سکوں. اور اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی سے نا ناک میں پانی ڈالا کریں. اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر وہی مدینے والا طریقہ ہے کہ تسبیح پکڑ لیں اور محبوب پہ درود پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ غصہ ایک زحمت ہے، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر اس پر رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سلام پڑھنا شروع کر دے تو جانے جانا دعا کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا امتی. اندازہ لگائیں کہ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ فرشتے کہیں سلام علی ابراہیم تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ نبی پر درود اور سلام پڑھے غصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، زحمت سے بندہ بچ جاتا ہے. ایک امام صاحب جنگل میں گئے تو جنگل میں کافی ویرانہ تھا اور بڑے جنگلی درندے تھے. اب وہاں پہ جب وہ پہنچے نا تو درندوں سے بچنے کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آیا. فوراً یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آئی کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں.
اب اس نے نا درود پڑھنا شروع کر دیا. اب استدلال دیکھیں کہ جب رحمت ہوگی زحمت نہیں ہوگی، خوشی ہوگی تو غم نہیں ہوگا، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب اللہ کی رحمت ہوگی تو عذاب نہیں ہوگا. اب یہ چرند پرند یہ شیر آ کے کسی کو کھا جائیں، یہ زحمت ہے نا. جب آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تم پر رحمت بھیجوں گا. تو محدث نے کہا مجھے یہاں پہ کوئی جو ہے خیمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، جب وہ میرے اوپر رحمت بھیج رہا ہو تو پھر یہ درندے میرے قریب کیسے آ سکتے ہیں. وہ فرماتے ساری رات میں دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں سے شیر آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، درود و سلام کی خوشبو سے پیچھے ہٹ گئے، بچھو آئے پیچھے ہٹ گئے، صاحب آئے لا تعداد پیچھے ہٹ گئے، اور میں اس دن میرا یہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا. لوگوں اگر تم نے زحمتوں سے بچنا ہے، کثرت سے جانے جانا پہ درود پڑھو، یہاں بھی بچ جاؤ گے، قبر بھی سانپوں سے محفوظ ہو جائے گی، اور چہرہ بھی تمہارا منور ہو جائے گا، اور قیامت والے دن قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا. عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.